السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاول الجنس وهو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق فی جواب ما ہوا۔ کلیات خمسہ میں پہلی قسم ہے جنس۔ جنس کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ کلی ہے جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ فَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ عن الماہیت وعن بعض مشارکاتها هو الجواب عنها وعن الكل فقریب کالحیوان وإلا فبعید کالجسم النامی۔ جنس کی تعریف یہ ہوئی کہ جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ جنس کی دو قسمیں ہیں، جنس قریب اور جنس بعید۔ جنس قریب کی تعریف یہ ہے کہ اگر وہ جنس ایسی ہو کہ اس جنس کے اندر ماہیت کے ساتھ جتنی بھی ماہیتیں شریک ہیں ان ساری ماہیتوں کے جواب میں اگر وہ جنس بولی جائے تو ایسی صورت میں وہ جنس قریب ہے۔ جیسے کہ حیوان انسان کے لیے جنس قریب، کیونکہ حیوان ہونے میں ماہیت انسان کے ساتھ جتنی بھی ماہیتیں شریک ہیں ان میں کسی بھی ماہیت کو ماہیت انسان کے ساتھ ملا کر اگر بذریعے ماہما سوال کیا جائے تو جواب میں حیوان بولا جائے گا۔ مثلا سوال کیا الانسان والفرس ماہما تو جواب ہوگا حیوان۔ سوال کیا الانسان والاسد ماہما تو جواب ہوگا حیوان۔ تو جنس اگر ایسی ہو کہ ماہیت اور اس جنس میں جتنے بھی مشارکات ہیں ان میں کسی کو بھی اس ماہیت کے ساتھ ملا کر اگر سوال کریں تو وہی جنس جواب میں بولی جائے تو وہ جنس قریب ہے۔ اور اگر جنس ایسی ہو جو اپنے اندر شریک ہونے والی ساری ماہیتوں کے جواب میں نہ بولی جائے تو وہ جنس بعید ہے۔ جیسے کہ جسم نامی انسان کے لیے جنس بعید ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ جسم نامی ہونے میں جہاں دیگر حیوانات شریک ہیں وہیں نباتات بھی جسم نامی ہونے میں انسان کے ساتھ شریک ہیں۔ تو اگر انسان کے ساتھ نباتات میں سے کسی کو ملا کر سوال کریں، مثلا کہیں الانسان والشجر ماہما تو جواب میں تو جسم النامن بولا جائے گا، لیکن اگر انسان کے ساتھ حیوانات میں سے کسی کو ملا کر سوال کریں بذریعے ماہما، مثلا کہا جائے الانسان والفرس ماہما تو جواب میں جسم النامن نہیں کہا جائے گا بلکہ جواب میں حیوان کہا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسم نامی انسان کے لیے جنس قریب نہیں ہے بلکہ جنس بعید ہے۔ اس طرح جنس کی دو قسمیں ہیں، جنس قریب اور جنس بعید۔ فَإِنْ كَانَ الْجَوَابُ
عن الماہیت وعن بعض مشارکاتها هو الجواب عنہا وعن الکل فقریب۔ تو اگر ماہیت اور اس ماہیت کے بعض مشارکات کا جواب بعینہ اس ماہیت اور سارے مشارکات کا جواب واقع ہو، فقریب تو جنس قریب ہے، کل حیوان جیسے کہ حیوان، وَإِلَّا فَبَعِيدٌ ورنہ جن سے بعید، یعنی ماہیت اور اس کے بعض مشارکات کا جواب بعینہ اس ماہیت اور سارے مشارکات کا جواب نہ ہو تو وہ جنس بعید ہے، کل جسم نامی جیسے کہ جسم نامی انسان کے لیے جنس بعید ہے۔ الثانی النوع دوسری قسم ہے نوع، وهو المقول علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا۔ نوع وہ کلی ہے جو کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، جیسے انسان، زید، بکر، خالد وغیرہ کی نوع، کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی زید کے ساتھ ملا کر مثلا سوال کریں تو جواب میں انسان واقع ہوگا۔ مثلا سوال کیا زید و بکر ماہما تو جواب میں انسان واقع ہوگا۔ سوال کیا زید و خالد ماہما تو جواب میں انسان واقع ہوگا۔ سوال کیا زید و بکر و خالد ماہم تو بھی جواب میں انسان واقع ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان ان سب کی نوع ہے۔ الثانی النوع دوسری قسم ہے نوع، وهو المقول علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا۔ نوع وہ کلی ہے جو کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ وقد یقال علی الماہیۃ المقول علیہا وعلی غیرہا الجنس فی جواب ما ہوا۔ نوع کا ایک معنی اور ہے، وہ یہ ہے کہ ماہیت اور ماہیت کے علاوہ پر کوئی جنس ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، یعنی نوع وہ ماہیت ہے کہ اس ماہیت کے ساتھ دوسری ماہیت کو ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں کوئی جنس واقع ہو، یہ بھی نوع کا ایک معنی ہے اور اسے نوع اضافی کہتے ہیں۔ وقد یقال علی الماہیۃ المقول علیہا وعلی غیرہا الجنس فی جواب ما ہوا، اور کبھی کبھی نوع کا اطلاق اس ماہیت پر ہوتا ہے کہ اس ماہیت اور اس کے علاوہ دوسری ماہیت پر کوئی جنس ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ ومختص بالاسم الاضافی اس نوع کو اضافی کے نام سے خاص کیا جاتا ہے، اسے نوع اضافی کہتے ہیں، کالاول بالحقیقی جیسے کہ پہلی قسم کو نوع حقیقی کہتے ہیں۔ وبینہما عموم و خصوص من وجہ اور ان دونوں کے درمیان یعنی نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت، جس میں 3 مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا اور 2 مادے افتراق کے ہوتے ہیں۔
وبینہما عموم و خصوص من وجہن، اور ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، لتصادقہما علی الانسان، اس لیے کہ ان دونوں کا تصادق انسان پر ہوتا ہے، یعنی انسان نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے، تو یہ مادہ اجتماع ہے جس میں دونوں کا اجتماع ہوتا ہے، نوع حقیقی اور نوع اضافی دونوں کا اسمی اجتماع ہوتا ہے۔ اب باقی دو مادے جو افتراق کے ہوتے ہیں تو ان میں پہلا مادہ افتراق ہے حیوان، کہتے ہیں وَتَفَارُقِهِمَا فِي الْحَيْوَانِ، اور حیوان میں دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہیں، یعنی حیوان نوع اضافی تو ہے مگر نوع حقیقی نہیں ہے۔ نوع اضافی اس وجہ سے ہے کہ حیوان کے ساتھ کسی دوسری ماہیت کو یعنی غیر حیوان کو مثلا نبات کو ملا کر کے سوال کیا جائے تو جواب میں ایک جنس یعنی جسم النامن بولی جائے گی۔ تو حیوان وہ ماہیت ہے کہ اس ماہیت کے علاوہ دوسری ماہیت کو ملا کر بذریعہ ماہما جب سوال کیا جائے تو جواب میں ایک جنس واقع ہو رہی ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ حیوان نوع اضافی، مگر یہ نوع حقیقی نہیں ہے، اس لیے کہ نوع حقیقی کے لیے ضروری ہے کہ کثیرین متفقین بالحقائق فرما ہوا کے جواب میں بولی جائے، یعنی نوع کے جو افراد اور مصادیق ہوتے ہیں وہ حقیقت کے اعتبار سے متفق ہوتے ہیں، اور یہاں حیوان کے جو افراد ہیں مثلا انسان، فرس، اسد وغیرہ، یہ سب حقیقت کے لحاظ سے متفق نہیں ہیں بلکہ سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، سب کی ماہیتیں الگ الگ ہیں، اس وجہ سے حیوان نوع حقیقی نہیں ہو سکتا۔ وَتَفَارُقِهِمَا فِي الْحَيْوَانِ وَالنُّقْطَةِ، تو حیوان ایک مادہ افتراق ہوا، اب دوسرا مادہ افتراق ہے نقطہ، یعنی نقطہ نوع حقیقی تو ہے مگر نوع اضافی نہیں۔ نقطہ طرف خط کو کہتے ہیں، تو چونکہ اس میں کوئی جز نہیں ہے بلکہ یہ بسیط ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ نوع حقیقی تو ہے مگر نوع اضافی نہیں ہے، اس لیے کہ نوع اضافی میں جز ہونا ضروری ہے اور نقطہ یہ بسیط ہوتا ہے۔ الاول، اب الاول سے لے کر کے والنقطہ تک امید ہے کہ آپ حضرات نے سمجھ لیا ہوگا۔ اب نیچے شرح میں دیکھیں، قولہ الجنس وهو المقول، قدم الجنس الخاصۃ والارض العام۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلیات خمسہ میں مصنف نے جنس کو پہلے کیوں بیان کیا، اس کو باقی کلیات پر مقدم کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ خاصہ اور عرض عام پر تو اس وجہ سے مقدم کیا کہ خاصہ اور عرض عام یہ دونوں ماہیت سے خارج ہوتے ہیں، یہ دونوں کلیاں ماہیت سے خارج ہوتی ہیں، جبکہ جنس یہ ماہیت کا جز ہوتی ہے، ماہیت کے اندر داخل ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ کہ گھر کا آدمی وہ بہرحال باہر کے آدمی پر لوگ اسے ترجیح دیتے ہیں، تو خاصہ اور عرض عام یہ دونوں ماہیت سے چونکہ باہر ہیں، ماہیت سے خارج ہیں، جبکہ جنس یہ ماہیت کے اندر داخل ہے، اس وجہ سے جنس کو خاصہ اور عرض عام پر مقدم کیا۔ قدم الجنس الخاصۃ والارض العام، جنس کو خاصہ اور عرض عام پر مقدم کیا، لأنہما خارجان عن الماہیت، اس لیے کہ یہ دونوں ماہیت سے خارج ہیں، والجنس جزء لہا، اور جنس ماہیت کا جز ہوتی ہے، وعلی الفصل، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر فصل پر کیوں مقدم کیا جبکہ فصل تو ماہیت کا جز ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ فصل کی معرفت میں
چونکہ جنس کا معنی سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، یعنی جب بھی فصل قریب اور فصل بعید کو سمجھنا ہوگا تو اس سے پہلے جنس کو سمجھنا ضروری ہوگا، تو گویا فصل کی معرفت جنس کی معرفت پر موقوف ہے، اس وجہ سے جنس کو فصل پر بھی مقدم کیا۔ وعلی الفصل، اور فصل پر مقدم کیا، لاحتیاجنا فی معرفت الفصل القریب والبعید الی الجنس، اس لیے کہ فصل قریب اور فصل بعید کی معرفت میں ہمیں جنس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وعلی النوع، اب نوع پر کیوں مقدم کیا؟ تو اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ لتوقف معرفت قسم من النوع وهو النوع الاضافی علی الجنس، اس کی وجہ یہ ہے کہ نوع کی ایک قسم یعنی نوع اضافی کی بھی معرفت جنس پر موقوف ہے۔ جب تک جنس کو نہ سمجھا جائے اس وقت تک نوع اضافی کو نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے کہ نوع اضافی کی تعریف میں جنس کا لفظ ماخوذ اور معتبر۔ ابھی نوع اضافی کی تعریف کی گئی کہ قد یقال الماہیت المقول علیہا وعلی غیرہا الجنس فی جواب ما ہوا ومختص بالاسم الاضافی۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ نوع اضافی کی تعریف میں جنس کا لفظ آ گیا ہے، تو جب تک جنس کا معنی نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک نوع اضافی کا معنی سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو اس کی بھی معرفت جنس کی معرفت پر موقوف ہے، اس وجہ سے جنس کو باقی کلیات پر مقدم کیا ہے۔ وعلی النوع، اور نوع پر مقدم کیا لتوقف معرفت قسم من النوع، اس وجہ سے کہ نوع کی ایک قسم یعنی نوع اضافی کی معرفت جنس پر موقوف۔ فقال، تو مصنف نے کہا الجنس هو الذی یحمل علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا، جنس وہ کلی ہے جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ کل حیوان للانسان، جیسے کہ حیوان انسان کی جنس ہے۔ فإنه اذا قیل ما الانسان والفرس والغنم، کیونکہ جب کہا جائے ما الانسان والفرس والغنم، انسان فرس غنم یہ کیا ہے، کان الجواب الحیوان، تو جواب حیوان ہوگا۔ وعلم ان الجنس ينقسم الى قسمین قریب و بعید، جان لو کہ جنس کی دو قسمیں قریب اور بعید۔ فالجنس القریب ما یقع جوابا عن الماہیت وعن کل واحدۃ من الماہیات المختلفہ المشارکہ لہا فی ذلک الجنس۔ جن سے قریب وہ ہے جو ماہیت اور ہر اس ماہیت کے جواب میں بولی جائے جو بھی ماہیت اس جنس کے اندر پہلی والی ماہیت کے ساتھ شریک ہے۔ کل حیوان للانسان، جیسے کہ حیوان انسان کی جنس سے قریب ہے۔ فإنه اذا قیل مل انسان والفرس، کیونکہ جب کہا جائے مل انسان والفرس، انسان اور فرس کیا ہے، کان الجواب الحیوان، تو جواب حیوان ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ مَا الْإِنسَانُ وَالْفَرْسُ وَالْحِمَارُ وَالْجَمَلُ، اور جب یہ پوچھا جائے کہ انسان، فرس، حمار، جمل یہ سب کیا ہیں، کان الجواب الحیوان، تو بھی جواب حیوان ہی ہوگا۔ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى،
ما یکونو تماما مشترکن بین جمعی افرادہ کل مثال المذکور۔ دوسری عبارت میں جن سے قریب کی تعریف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو اپنے سارے افراد کے درمیان تمام مشترک، جیسے کہ مذکورہ مثال، یعنی حیوان کے جتنے بھی افراد، انسان، فرس، حمار، جمل، اسد، جتنے بھی افراد، ان سارے افراد کے درمیان حیوان تمام مشترک۔ اب یہ ایک نیا لفظ ہے تمام مشترک کا، کہ تمام مشترک کسے کہتے ہیں، تو اس کی تعریف عبرہ وغیرہ میں آپ حضرات نے پڑھ لی ہوگی، اور اگر آپ حضرات نے نہیں پڑھی ہے یا اس کا معنی نہیں جانتے ہیں تو آگے انشاءاللہ اس کا معنی بیان کیا جائے گا۔ اور جو حضرات آپ لوگوں میں سے نہیں جانتے ہیں کہ تمام مشترک کسے کہتے ہیں، تو ایسے لوگ ہمارے پرسنل نمبر پر میسج بھیج دیں کہ تمام مشترک کا معنی ہم نہیں جانتے ہیں۔ والجنس البعید ما یقع جوابا عن الماہیت وعن بعض ما یشارکها فی ذلک الجنس، اور جنس بعید وہ ہے جو ماہیت اور اس جنس کے اندر اس ماہیت کے ساتھ جو ماہیتیں شریک ہیں سب کے جواب میں وہ جنس نہ بولی جائے بلکہ بعض ہی مشارکات کے جواب میں بولی جائے۔ ولا یقع جوابا عنها وعن کل مشارکاتها فیہ، اور ماہیت اور اس کے سارے مشارکات کے جواب میں وہ جنس واقع نہ ہو۔ کل جسم نامی للانسان، جیسے کہ جسم نامی انسان کی جنس بعید ہے، تو ماہیت انسان کے ساتھ جسم نامی ہونے میں جہاں حیوانات شریک ہیں وہیں نباتات بھی جسم نامی ہونے میں انسان کے ساتھ شریک۔ تو اب یہاں مشارکات حیوانیہ کو اگر انسان کے ساتھ ملا کر کے سوال کریں تو جسم نامی جواب میں واقع نہیں ہوگا بلکہ جواب میں حیوان واقع ہوگا، اس لیے کہ جب بھی جواب دیا جائے گا تو اقرب اجناس سے جواب دیا جائے گا، اور حیوان انسان کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے، اس وجہ سے مشارکات حیوانیہ کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا تو جواب حیوان سے دیا جائے گا۔ ہاں جو نباتات ہیں ان کو انسان کے ساتھ ملا کر کے اگر سوال کیا جائے، مثلا سوال کیا الانسان والشجر ما ہما، تو اس وقت جواب میں جسم نامی کہا جائے گا۔ کل جسم نامی للانسان، جیسے کہ جسم نامی انسان کے لیے، فَإِنَّهُ إِذَا قِيلَ مَا الْإِنسَانُ وَالشَّجَرُ، کیونکہ جب کہا جائے مَا الْإِنسَانُ وَالشَّجَرُ، انسان اور شجر کیا ہیں، يَقَعُ الْجِسْمُ النَّامِي فِي الْجَوَابِ، تو جواب میں جسم نامی واقع ہوگا۔ وَأَمَّا إِذَا قِيلَ مَا الْإِنسَانُ وَالْفَرْسُ، لیکن جب کہا جائے مل انسان والفرس، انسان اور فرس کیا ہیں، فلا یقع فی الجواب الجسم النامی، تو جواب میں جسم نامی واقع نہ ہوگا، مع کونہما مشارکین فی الجسم النامی، باوجود کہ یہ دونوں بھی جسم نامی ہونے میں شریک ہیں۔ لأن الفرس، اب اس وقت جسم نامی جواب میں کیوں نہیں واقع ہوگا اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ لأن الفرس لم یشارک الانسان فی الجسم النامی فقط، اس لیے کہ فرس صرف جسم نامی ہونے میں انسان کے ساتھ شریک نہیں ہے، بل یشارک فی الحیوان ایضا، بلکہ حیوان ہونے میں بھی فرس انسان کے ساتھ شریک، اور جب
حیوان ہونے میں بھی فرض انسان کے ساتھ شریک ہے، تو اب اس صورت میں جواب جسم نامی سے دیا جانا کافی نہیں ہے، بلکہ جواب کوئی ایسی کلی سے دیا جائے جو جسم نامی کے بھی اوصاف کو شامل ہو، اور جسم نامی کے بعد جو حیوان کے اوصاف ہیں ان سب کو وہ جامع ہو۔ والحیوان عبارت عن الجسم النامی الحساس المتحرک بالارادہ، اور حیوان عبارت ہے جسم نامی سے، اس جسم نامی سے جو حساس متحرک بالارادہ، بل یقع حینئذ فی الجواب الحیوان، یعنی الانسان والفرس ما ہما سوال کیا جائے تو جواب میں جسم نامی واقع نہیں ہوگا بلکہ جواب میں حیوان واقع ہوگا۔ فالجسم النامی جنس بعید للانسان، تو جسم نامی انسان کی جنس سے بعید ہے۔ قولہ النوع، نوع کی تعریف کرتے ہیں۔ هو الذی یحمل علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا، نوع وہ کلی ہے جو کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ ویقال لہ النوع الحقیقی، اور اسے نوع حقیقی کہا جاتا ہے۔ کل انسان لافرادہ، جیسے انسان اپنے افراد کے لیے نوع حقیقی۔ فإنہ اذا قیل ما زید، کیونکہ جب کہا جائے ما زید، زید کیا ہے، کان الجواب الانسان، تو جواب انسان ہوگا۔ وکذالک اذا قیل ما زید وعمر وخالد، اسی طرح سے جب کہا جائے ما زید وعمر وخالد، زید عمر خالد یہ کیا ہیں، کان الجواب الانسان، تو بھی جواب انسان ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان زید بکر خالد وغیرہ کے لیے نوع حقیقی۔ فإن قیل کل واحد من افراد النوع مشتمل علی النوع والتشخص فلا یکون النوع تمام ماہیت الافراد بل یکون جزءا لہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوع کے جتنے بھی افراد ہیں، یعنی زید عمر بکر خالد وغیرہ یہ جتنے بھی افراد ہیں، یہ سب دو چیزوں پر مشتمل ہیں۔ ایک تو نوع انسانی ہونے پر، اور دوسرا ان سب کا اپنا اپنا تشخص۔ تو ہر فرد دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک نوع اور ایک تشخص۔ تو اب اس صورت میں نوع اور تشخص یہ دونوں ہر فرد کے دو جز ہیں، اور جب دونوں ہر فرد کے دو جز ہیں تو اس صورت میں صرف نوع اپنے افراد کے لیے تمام ماہیت نہ ہوئی بلکہ اپنے افراد کی ماہیت کا جز ہو رہی ہے۔ پھر یہ کیسے کہا گیا کہ نوع اپنے افراد کے لیے تمام ماہیت ہوتی؟ فإن قیل، اگر کہا جائے کل واحد من افراد النوع مشتمل علی النوع والتشخص، نوع کے افراد میں سے ہر ایک نوع اور تشخص پر مشتمل، فلا یکون النوع تمام ماہیت الافراد، تو اس صورت میں نوع افراد کے لیے تمام ماہیت نہ ہوگی بل یکون جزءا لہا، بلکہ نوع اپنے افراد کی ماہیت کا جز ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ تشخص یہ ہے افراد کی ماہیت کا جز نہیں ہے، بلکہ تشخص تو ایک وصف عارض ہے جو ماہیت کا جز نہیں ہے، اور جب یہ وصف عارض ہے اور ماہیت کا جز نہیں ہے تو اس صورت میں نوع بلا شبہ اپنے افراد کے لیے تمام ماہیت ہوگی۔ قلت التشخص عارض غیر معتبر فی ماہیت تلک الافراد، تشخص تو ایک وصف عارض جو ان افراد کی ماہیت میں معتبر نہیں،
فن نوع تمام الماہیت ہے، لہذا نوع تمام ماہیت ہے۔ قول وقد یقال ھذا بیان لمعنى آخر للنوع، یہ نوع کے دوسرے معنی کا بیان۔ وہ یقال لہ النوع الاضافی، اور اسے نوع اضافی کہا جاتا ہے۔ لأن نوعیتہ بالاضافۃ الی ما فوقہ، اس لیے کہ اس کی نوعیت یعنی اس کا نوع ہونا ما فوق کے اعتبار سے ما فوق کی طرف نسبت کرتے ہوئے، وہو ماہیۃ یحمل علیہا وعلی غیرہا الجنس، نوع اضافی کی تعریف یہ ہے کہ وہ ماہیت ہے کہ اس ماہیت پر اور اس کے غیر پر کوئی جنس بولی جائے، یعنی اس ماہیت کے ساتھ کوئی دوسری ماہیت ملا کر بذریعہ ماہما سوال کیا جائے تو جواب میں کوئی جنس واقع ہو، کل حیوان جیسے کہ حیوان، فإنہ نوع بہذا التفسیر، کیونکہ حیوان اس تفسیر کے لحاظ سے نوع، لأن الجنس وهو الجسم النامی یحمل علیہ وعلی غیرہ من النباتات فی جواب ما ہوا، اس لیے کہ جنس یعنی لأن الجنس وهو الجسم النامی، اس لیے کہ جنس یعنی جسم نامی یہ ہے حیوان پر اور حیوان کے علاوہ جو نباتات ہیں ان نباتات پر ما ہوا کے جواب میں یہ جنس بولی جاتی۔ مثلا حیوان کے ساتھ نباتات میں سے کسی کو ملا کر کے سوال کیا جائے، مثلا سوال کیا کہ الحیوان والشجر ما ہما، تو جواب میں ایک جنس یعنی جسم النامن کو بولا جائے گا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ حیوان اس لحاظ سے نوع اضافی۔ والنسبت بین النوعین، اور ان دونوں نوعوں کے درمیان یعنی نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ لاجتماعہما فی الانسان، عموم خصوص من وجہن میں تین مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے، دو مادے اشتراک کے ہوتے ہیں۔ مادہ اجتماع لاجتماعہما فی الانسان، اس لیے کہ انسان میں دونوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ فإنہ یصدق علیہ النوع الحقیقی والنوع الاضافی، انسان پر نوع حقیقی اور نوع اضافی دونوں کا صدق ہوتا ہے۔ نوع حقیقی تو اس وجہ سے ہے کہ انسان کے افراد سب متفق بالحقیقت ہیں، اور نوع اضافی اس وجہ سے ہیں کہ انسان کے ساتھ جب کسی دوسری ماہیت کو ملا کر کے ماہما کے ذریعہ سوال کیا جائے تو ایک جنس جواب میں واقع ہوتی ہے، مثلا حیوان جواب میں واقع ہوگا، اس لیے نوع اضافی بھی ہے۔ تو اس کا دونوں ہونا یعنی نوع حقیقی اور نوع اضافی ہونا یہ بالکل ظاہر ہے، کما یظہر بادنی تأمل۔ وانفراد الحقیقی فی النقطہ، نقطہ یہ نوع حقیقی تو ہے مگر نوع اضافی نہیں۔ وانفراد الحقیقی فی النقطہ، اور نقطہ میں نوع حقیقی منفرد۔ فإنها عبارۃ عن نہایت الخط، اس لیے کہ نقطہ خط کے طرف و نہایت کا نام ہے۔ فیہا بسیطۃ، تو یہ بسیط ہے، لا جزء لہا، جس میں کوئی جز نہیں ہے، فلا جنس لہا، تو اس کے لیے کوئی جنس نہیں ہو سکتی، کیونکہ جنس یہ ماہیت کا جز ہوتی ہے، اور نقطہ جب بسیط ہے تو اس کے لیے کوئی جنس ہی نہیں، کوئی جز نہیں، اس وجہ سے یہ نوع حقیقی تو ہے مگر نوع اضافی نہیں۔ وانفراد الاضافی فی الحیوان، اور حیوان نوع اضافی تو ہے مگر نوع حقیقی نہیں۔ نوع اضافی ہونا تو بالکل ظاہر ہے، جیسا کہ اوپر ابھی بیان ہوا کہ حیوان کے ساتھ نباتات میں سے کسی کو ملا کر کے سوال کیا جائے تو جواب میں ایک جنس بولی جاتی ہے، جس میں نامی جواب میں بولیں گے۔ لیکن نوع حقیقی وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ حیوان کے جو افراد ہیں، انسان، فرس وغیرہ، یہ سب حقیقت میں متفق نہیں ہے، بلکہ سب کی حقیقتیں الگ ہیں، سب کی ماہیتیں الگ الگ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔